انڈیا آج میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ہمارا تو جو مقصد ہے وہ شہادت ہے. جب اس نے ہم پہ جنگ مسلط کی ہے تو پھر اب ہم بتائیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس نے شروع تو کر دی ہے لیکن اب ہم بتائیں گے کہ اس کو کہاں لے کے جانا ہے. ہم لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، اور اس وقت پاکستان کے تمام لوگ، تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پہ ہیں. تو آپ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا یہ بھی قوم کو بتائیں. ہم لوگ جو ہیں وہ جو بھی کچھ ہیں، ہماری عزت ہے، آن ہے، بان ہے، وہ اس پاکستان کی وجہ سے ہے. بھارت کا آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے اس وقت جو دنیا کا دہشت گرد ملک ہے، اس کی سرٹیفائیڈ ہے کہ اس نے امریکہ میں بھی دہشت گردی کی ہے، اس نے کینیڈا میں بھی دہشت گردی کی ہے. پوری 25 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ ہے. بھارت کو اور عالمی دہشت گرد نریندر مودی کو یہ بتاتے جائیں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. وطن عشق من، وطن جان من، وطن ایمان من. پاکستان پر گزشتہ رات انڈیا کی رات کی تاریکی میں جارحیت اور معصوم نہیتے بے گناہ شہریوں اور دینی مدارس کو نشانہ بنایا گیا. مرید کے میں، شکرگڑھ میں، بہاولپور میں، سیالکوٹ میں انڈین فوج نے حملے کیے، میزائل داغے گئے جس میں بے گناہ پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. دینی مدارس کو تباہ کیا گیا ہے. قرآن اور نماز پڑھنے والے دینی مدارس کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. عالمی دہشت گرد نریندر مودی کی سفاکیت اور بربریت پر پوری پاکستانی قوم سراپا احتجاج ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کی کانفرنس ابھی ہو چکی ہے. پاکستان کی سیاسی قیادت نے مسلح افواج کو بھرپور اور سخت انڈیا کو جواب دینے کی اجازت دے دی ہے. ابھی ہم موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان پیپلز مرچنٹس ایسوسی ایشن، جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر GB میں ایک مضبوط آرگنائزیشن ہے، اور اس کے تمام صوبوں میں اور پاکستان بھر میں اس بزنس سیکٹر سے جڑے ہوئے لوگ موجود ہیں. ان کے انتہائی اہم سٹیک ہولڈر اسی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس احد امین ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیئرمین صاحب، پاکستان آپ کے، ہمارے بزرگوں کی لاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے. انڈیا آج میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، پاکستان ہمیں لاکھوں قربانیوں، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے ملا ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے وہاں سے آئے اور یہاں آ کے پاکستان، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے. تو ہمارا تو جو مقصد ہے وہ شہادت ہے، اور اس میں انڈیا کی جو ڈر ہے، ان کو جو خوف ہے وہ موت سے ہے. اور ہمارے لیے جو جنگ ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے، کیونکہ ہم امن پسند قوم ہے اور ہم پہل نہیں کرتے، لیکن ہمیں بھی یہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ جنگ آپ پہ اگر آپ پہل نہ کریں، لیکن اگر مسلط کی جائے تو پھر اس جنگ اور اس تلواروں کے نیچے ہی جنت ہے. تو اب جب اس نے ہم پہ جنگ مسلط کی ہے تو پھر اب ہم بتائیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس نے شروع تو کر دی ہے لیکن اب ہم بتائیں گے کہ اس کو کہاں لے کے جانا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کی ایک ایک انچ، ایک ایک چپے کا ہم حفاظت کریں گے، اور اس پہ جان بھی دیں گے، اس پہ مال بھی دیں گے. اور پاکستان ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو انشاءاللہ اس چیز پہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور ہم لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں. اور اس وقت پاکستان کے تمام لوگ، تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پہ ہیں، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہیں. چیئرمین صاحب، آپ کا جو بزنس سیکٹر ہے اور جس پلیٹ فارم کو آپ جس کی قیادت کرتے ہیں، آل پاکستان پیپلز مرچنٹس ایسوسی ایشن، پاکستان کا ایک بڑا بزنس سیکٹر ہے. وطن پکار رہا ہے، پاکستان کو ضرورت ہے. اگر اس ملک کے لیے، اس ارض پاک کے لیے فنڈ ریزنگ کی ضرورت پڑی، مسلح افواج کو آپ کے بزنس سیکٹر کی، آپ کے کاروباری حلقہ احباب کی ضرورت پڑی، تو آپ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا یہ بھی قوم کو بتائیں. دیکھیں جی، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے پہلے بھی جب پاکستان پہ وہ ایک اسکیم شروع ہوئی تھی، قرض اتارو ملک سنوارو، اس وقت بھی پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور اب اس وقت بھی لاہور چیمبر میں ہم نے وار فنڈ کم کر دیا ہوا ہے، اور اس میں تمام EC نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم آل پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن لیول پہ بھی یہ وار فنڈ قائم کریں گے. اور پاکستان کی تمام بزنس کمیونٹی اور تمام شہری
اس میں تمام لوگ شامل ہیں، صنعت کار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، اور ہر بندہ، ہر بچہ اس میں شامل ہے، اور اس میں جو 10 روپے دینے کی استطاعت رکھتا ہے وہ بھی دے گا، اور جو جس کی لمٹ کوئی نہیں ہے وہ بھی استطاعت رکھتا ہے، اور وہ بھی اس وقت پاکستان کے وار فنڈ میں حصہ دے گا، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ جو بھی کچھ ہیں، ہماری عزت ہے، آن ہے، بان ہے، وہ اس پاکستان کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ملک دیا ہے، تو ہم نے اس ملک کے لیے تمام قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور بھارت کا آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے اس وقت جو دنیا کا دہشت گرد ملک ہے، اس کی سرٹیفائیڈ ہے کہ اس نے امریکہ میں بھی دہشت گردی کی ہے، اس نے کینیڈا میں بھی دہشت گردی کی ہے، اس نے پاکستان کے ہر صوبے میں دہشت گردی کی ہے، اور یہاں پہ نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تو اس وقت جو انڈیا ہے وہ سرٹیفائیڈ دہشت گرد ملک ہے، اور ہم تمام لوگ جو ہیں وہ امن پسند ہیں، اور اسلام کے نام پہ ہمارا ملک ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کی سرحدوں، فضاؤں، سمندروں کا دفاع کرتے مسلح فوج، پاکستان کی عظیم بہادر فوج جو اس وقت دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے، اپنے سینے آگے کر کے، اس پاک فوج کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، پاک فوج کے ساتھ اس وقت پاکستان کا ہر بچہ، ہر بڑا، پوری 25 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ ہے، اور یہ جذبہ جو اس وقت ہمارے پاک فوج کے جوانوں میں ہے وہ پاکستان کے ہر شہری میں بھی وہی جذبہ ہے۔ جو اس وقت انڈیا نے جو ہم پہ یہ حملہ کیا ہے اور جو ہم پہ یہ جنگ ہم پہ مسلط کی ہے، انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور جیسے ہم آپ کو کہا ہے کہ اب شروع تو اس نے کیا ہے، اب ہم اس کو بتائیں گے کہ اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ جنگ انڈیا نے شروع کی ہے اور ہم بتائیں گے اس کو کہاں لے کے جانا ہے۔ یہ پاکستان کا بزنس سیکٹر کہہ رہا ہے، یہ آل پاکستان پیپرز مرچنٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین کہہ رہے ہیں، یہ احد امین ملک صاحب کہہ رہے ہیں جو اسی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس ہیں۔ پاکستان کا بزنس سیکٹر ہو، سوشل سیکٹر ہو، پبلک سیکٹر ہو، تمام تر شعبہ زندگی کے جوانوں، بزرگوں، ماؤں، بچوں کی ایک ہی آواز ہے، اس وطن پر ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس وطن کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان ایک محفوظ مملکت ہے، مضبوط ملک ہے، اور یہ اپنا دفاع کرنا خوب جانتا ہے۔ انڈیا کو شکست ہوگی اور پاکستان کا دفاع انشاءاللہ ناقابل تسخیر ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ بھارت کو اور عالمی دہشت گرد نریندر مودی کو یہ بتاتے جائیں، پاکستان پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔